ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ لیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ لیں گے، یعنی حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کو اللہ تعالی دنیاوی انعام کے طور پر خیبر کی فتح عطا فرمائے گا، اور اس فتح میں غنیمت کے طور پر خیبر والوں کے بہت سے اموال بھی عطا فرمائے گا جنہیں وہ لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اس کی قدرت و غلبہ کامل ہے، اور وہ تمہاری مدد سے بے نیاز ہے اور کامل حکمت والا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے دشمنوں کو تمہارے ہاتھوں سے ہلاک کروایا تاکہ تمہیں ثواب ملے۔ یاد رہے کہ خیبر کا علاقہ بڑا زرخیز تھا، اور یہاں عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھیں، اور یہاں کے یہودی مالدار بھی تھے۔ جب خیبر فتح ہوا تو ان کے اموال رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں تقسیم فرمائے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، جو تم حاصل کرو گے تو تمہیں یہ جلد عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور تاکہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو، اور تاکہ وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے خیبر کے علاوہ بھی بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم آئندہ فتوحات کے ذریعے حاصل کرتے رہو گے۔ تو سر دست تمہیں یہ خیبر کی غنیمت عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خیبر والوں کے ہاتھ مسلمانوں سے روک دیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ کثیر تعداد اور حربی قوت ہونے کے باوجود مسلمانوں پر فتح حاصل نہ کر سکے۔ یا یہ مراد ہے کہ مسلمانوں کے اہل و عیال سے لوگوں کے ہاتھ روک دیے کہ وہ خوف زدہ ہو کر انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ جب مسلمان جنگ خیبر کے لیے روانہ ہوئے تو خیبر والوں کے حلیف بنی اسد و غطفان نے چاہا کہ مسلمانوں کے پیچھے مدینہ طیبہ پر حملہ کر کے ان کے اہل و عیال کو لوٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ انہیں اس کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو، یعنی یہ غنیمت دینا اور دشمنوں کے ہاتھ روک دینا اس لیے کیا تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی نشانی ہو، اور وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو غیب کی خبر دی وہ سچی ہے، اور تاکہ اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے رب پر توکل کرنے اور اپنے کام اس کے سپرد کر دینے کا سیدھا راستہ دکھائے، جس سے بصیرت اور یقین زیادہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلح حدیبیہ میں حاضر ہونے والے مومنین ہدایت پر تھے اور ہدایت پر رہے، ان میں سے کوئی ہدایت سے نہ ہٹا، تو جو اس کا انکار کرے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور دوسری غنیمتوں کا بھی وعدہ فرمایا ہے جن پر تمہیں قدرت نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، انہیں اللہ نے گھیر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اور علاقے کی فتح اور اس سے حاصل ہونے والے اموال غنیمت کا تم سے وعدہ فرمایا ہے جسے فتح کرنے پر تمہیں قدرت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انہیں گھیر رکھا ہے تاکہ تم ان پر فتح و غنیمت حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس علاقے سے فارس اور روم مراد ہے۔ اہل عرب ان سے جنگ کرنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین اسلام سے مشرف فرمایا، اور اس کی برکت سے عرب والوں کو اہل فارس اور روم سے جنگ کرنے کی قدرت عطا فرما دی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے خیبر مراد ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وعدہ فرمایا تھا، اور مسلمانوں کو کامیابی کی امید نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی۔
ایک قول یہ ہے کہ اس سے فتح مکہ مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے ہر وہ فتح مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اگر کافر تم سے لڑیں گے تو ضرور تمہارے مقابلے سے پیٹھ پھیر دیں گے، پھر وہ کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اہل مکہ اگر صلح کرنے کی بجائے جنگ کرتے، یا اہل خیبر کے حلیف قبیلہ اسد اور قبیلہ غطفان کے لوگ تم سے جنگ کرنے کی ہمت کریں تو یہ لوگ تمہارے مقابلے میں ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، تم ہی ان پر غالب آؤ گے اور انہیں شکست ہوگی، پھر وہ اپنا کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر اب بھی مسلمان صحیح مسلمان ہو کر، یعنی صحیح طریقے سے اسلامی احکام پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جنگ کریں تو بدر و حنین کے نظارے نظر آ سکتے ہیں۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کا دستور ہے جو پہلے لوگوں میں گزر چکا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہ پاؤ گے۔ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ ایمان والوں کی مدد فرماتا اور کافروں پر قہر فرماتا ہے، جیسا کہ گزشتہ امتوں کے حالات سے ظاہر ہے، اور تم ہرگز اللہ تعالیٰ کے اس دستور میں تبدیلی نہ پاؤ گے، یعنی یہ کبھی نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کفار کے مقابلے میں ایمان والوں کی مدد بلا وجہ نہ فرمائے۔ اگر کبھی مسلمان شکست کھا جائیں تو یا ان کی اپنی غلطی ہوگی یا اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہوگی، اور یہ شکست بھی عارضی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہت دفعہ مسلمانوں کا مغلوب ہو جانا اس آیت کے خلاف نہیں، اور کافروں کے غلبے کو بنیاد بنا کر اس آیت پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔